अस्सलाम वालेकुम। तल्ख व शीरी के साथ जावेद शाह नाज़रीन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बानी एमक्यू के उस ऐलान के बाद के पाकिस्तान आना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर सियासी अमल तेज़ हो गया है। पाकिस्तान के अंदर उनकी ही जो जमात यानी कि एमक्यू पाकिस्तान ने उनकी मुखालफत की और उसके हवाले से एमक्यू पाकिस्तान की हिमायत से ये मौजूदा हुकूमत कायम है तो और पीपल्स पार्टी की हिमायत से और तो इस हवाले से हुकूमत ने भी चुप साधी हुई है इस ज़मन में, जबकि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी और जज्बा लेके सरशार होकर उससे पाकिस्तान में कुछ करने के इरादे से आ रहे हैं कि पाकिस्तान में माजी की सियासत को दफन करके मुस्तकबिल में पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के साथ अपना ताउन करें और इस हवाले से कोई अपना अहम किरदार अदा करें। इस ज़मन में पाकिस्तान की जो सियासी हुकूमतें ये सियासी मसला है, क्योंकि रियासत ने काफ़ी हद तक ये देखने में आया है कि अब अदम मुदाखलत की जो पाबंदी जारी कर रहे हैं, अदम मुदाखलत का जो उनका सियासत में है वो अपना वो किरदार अदा कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने इस ज़मन में अपना किरदार अदा किया है। अब ये सियासी हुकूमत का वो है कि वो सियासी हुकूमत किस हद तक इस मसले पे किस लीडर को पाकिस्तान में ये चाहती है कि ये पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, उसकी सियासत पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, तो वो अपना सियासी मसले को सियासी तौर पे हल कर सकते हैं। पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन की आमद के हवाले से तो गवर्नर सिंध में भी रोल अदा करने को तैयार हैं और इशरतुल इबाद भी किसी हद तक और नरम गोशा उनकी साबका एमक्यू जो जमात है उसके काफ़ी अरकान रखते हैं और ये चाहते हैं कि वो यहाँ पाकिस्तान आ जाएं, मगर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उनकी रियासत से ज़्यादा और हुकूमत पाकिस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान में उनकी मुखालफत उनकी अपनी जमात कर रही है जिसका नाम एमक्यू पाकिस्तान है। एमक्यू पाकिस्तान का ये कहना है कि उनका कि हमने बुरे वक्त में ये नाम संभाल के रखा था और हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जेल गए, जेलों से ज़मानतों पे आए हैं और यानी कि नाम ज़िंदा रखने के लिए हमने ये सब किया। तो आज हम अल्ताफ़ हुसैन को इसकी ये नहीं है कि वो बैरून मुल्क से आके यहाँ वो सियासत करें और हमारा सारा जो किया धरा है वो ख़त्म हो जाए। अब उन्होंने क्या किया यहाँ धरा है पाकिस्तान में अभी तक, तो वो आवाम जो है वो अभी इस हवाले से मनफी राय रखती है, बिलखसूस उनके वोटर। तो वो ये कहते हैं कि एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं हुआ, जबकि एमक्यू पाकिस्तान ये कहती है हमने ऐवान में उनके लिए आवाज़ बुलंद की है और तरमीम जो हुई थी उसमें भी उनके लिए काम किया है और वो आइंदा भी वो अपने यानी कि जो किसी एक मौजूदा सियासी हालात में रहते हुए वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और कल उन्होंने जैसा कि बताया कि हमने बिजली के बिलों में जो इजाफा था वो 7% कम करा दिया है, तो उन्होंने ये क्रेडिट भी अपने लिए उसमें लिया। क्रेडिट तो जमात इस्लामी के रहनुमा भी इस पर ले रहे हैं। तो इस हवाले से बहरहाल बानी एमक्यू के हवाले से पाकिस्तान के अंदर अब उस वक्त ही उनकी आमद यहाँ हो सकेगी जब पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार जो हुकूमत पाकिस्तान है वो या अदलिया को उनका फ़ैसला कर देती है। बहरहाल उनके अवाम तो अल्ताफ़ हुसैन का खला कितने ही सियासी रहनुमा यहाँ आ जाएँ, बहरहाल अल्ताफ़ हुसैन की जो पोजीशन है वो पोजीशन फ़िलहाल किसी की नहीं है और पाकिस्तान के जो बिलखसूस यहाँ के जो इनका वोटर है जो महाजर वोटर के हैं जिसको, उसमें वो खला अभी पूर्ण नहीं हुआ है। बहरहाल आफाक अहमद एक सियासत लेके अभी उठे हैं, आफाक अहमद भी उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है अल्ताफ़ हुसैन का। बहरहाल तो ये सूरत-हाल है। अल्ताफ़ हुसैन की जो आवाम है वो ये चाहती है कि अल्ताफ़ हुसैन ये आएँ। अब अल्ताफ़ हुसैन की आमद के हवाले से जो आवाम की ख्वाहिश है वो कब पूरी करते हैं यहाँ के हुक्मरान पाकिस्तान के, ये या अदलिया से कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है जो उनके फेवर में, तो ये अब सूरत-हाल जो है
الطاف حسین کا اگر پاکستان میں ان کو عدلیہ اجازت دے دیتی ہے یا پاکستان کے یعنی کہ حکمراں اجازت دے دیتے ہیں، بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ الطاف حسین کا جو انہوں نے وہاں لندن میں اپنے جن تنظیموں سے وہ رابطے میں ہیں، اس میں وہ بلوچ تنظیمیں بھی ہیں جو پاکستان میں بلوچستان میں کچھ شورش کی ذمہ دار ہیں، ان کے جو بڑے بڑے رہنما ہیں ان سے بھی ان کا رابطہ ہے۔ بہرحال اس کو پاکستان میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں، اگر ان کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کے امن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو الطاف حسین یہ کر سکتے ہیں۔ تو الطاف حسین جو ہے وہ پاکستان میں اگر یہ باور کرانے میں یہاں کے حکمرانوں کو یا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ کامیاب ہو گئے کہ پاکستان کے اندر وہ بالخصوص بلوچستان میں شورش ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کرا دیں گے، کیونکہ حال ہی دنوں میں گزشتہ دنوں میں اختر مینگل جو یہاں جو سیاسی پارٹیاں ہیں، نیشنلسٹ پارٹی جو وہاں کی ہیں بھی بلوچستان نیشنل پارٹی اور دوسری پارٹیاں جتنی ہیں وہاں کے عبد المالک وغیرہ، یہ تمام جو گروپ ہیں ان سے حکومت جو پاکستان میں رہ کے آئین اور پاکستان کے بہرحال ان کے بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہی ہیں۔ جو باہر جو حملے کر رہے ہیں سیکورٹی فورس میں، تو سیکورٹی فورسز کو پاکستان کے ان کو یہی گلا ہے کہ آپ جو پاکستان کے جیسے مارنگ بلوچ ہیں، آپ جو یہاں پنجابی اور دوسرے جو غیر مارے جاتے ہیں یا سیکورٹی فورسز کے لوگ مارے جاتے ہیں، ان کی بھی تو آپ وہ ان مارنے والوں کی مذمت کریں کہ وہ غلط اقدام کر رہے ہیں۔ معصوم شہریوں کو مار کے، اپنی مختلف مخالف قوم کے لوگوں کو مار کے کون آدمی حقوق حاصل کرتا ہے؟ تو یہ جو وہاں چل رہا ہے یہ شکوہ ان کو ہے، مگر بہرحال کا ہمارے صوبہ سالار نے ذکر بھی کیا کہ یہ لیپس اور گیپ ہے کہ وہ سیاسی عناصر جو ہیں وہ پوری طرح سیکورٹی فورس کا پاک فوج کا یعنی کہ کہوں کہ مورل بلند کرانے میں کافی حد تک یعنی کہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ کسی حد تک تو وہ اپنا کارکردگی سیکورٹی فورسز نے، پاک فوج نے، ہماری صوبہ سالار نے بالخصوص پاکستان کی معیشت کو اس نہج پہ لایا ہے کہ وہ دنیا تعریف کر رہی ہے اس وقت پاکستان کی معیشت کی۔ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کافی بہتر ہے، جو ماضی میں کبھی دیوالیہ ہونے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، تو وہ عناصر کامیاب نہیں ہوئے تمام تر اپنی کوششوں کے۔ تو یہ تمام صحرا پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو جاتا ہے، موجودہ حکومت شہباز شریف کے ان کو بھی جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اگر عناصر جو شورشی عناصر ہیں ان کو قابو پانے کے لیے اگر پاکستان کے اندر سے سیاسی رہنماؤں کی ایک جماعت بنائی جائے جو سیاسی ہیں، جو بلوچستان میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، جو KPK میں اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور اس میں الطاف حسین جو بانی MQ میں اگر ان کی اپنی سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے ان سے زیادہ تعلقات ہیں، تو وہ یہاں آ کے بھی اپنی اگر وہ پاکستان کی مسلح فوج کے مطابق ان کی سوچ کے اور پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مطابق وہ اپنے پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے اگر کوشش یہاں کرنا چاہیں تو کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسی وہ وہاں سے پیشکش کر رہے ہیں مسلسل، اور اختر مینگل نے بھی جب کہ ان کے لیے حمایت میں ان کی بیان دیا، تو اس صورتحال میں یہ لگتا ہے کہ یہ راستہ نکل سکتا ہے، کیونکہ ضروری ہے یہ راستہ نکلنا۔ بلوچستان میں شورش کافی گمبھیر صورتحال پیدا ہو گئی ہے، سیاسی عمل کے ذریعے اس سے نکلا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی شورش جو سیاسی عمل کے ذریعے نکالا گیا، اس کو امن ہو گیا بلوچستان میں، اس کو بھی سیاسی اس پہ نکالا جائے گا۔ پاکستان کے جیسے مخالف ہیں بلوچستان کو، پاکستان کا یعنی کہ جو مخالفین ہیں وہاں، ان سے تو کسی صورت میں مذاکرات نہیں ہو سکتی، تو یہ مگر ان رہنماؤں کو بلوچستان کے جو پاکستان کی آپ یہ کہیں کہ کسی حد تک ہی حمایت کر رہے ہیں، جو وہاں کی سیاسی پارٹی یا بلوچ ہمارے محب وطن بلوچ رہنما وہاں کثیر تعداد میں موجود ہے، جو پاکستان کے آئین میں رہ کے ان سے ان کو سامنے لایا جائے، اور جو پاکستان کے دوسری اقوام کے رہنما جس میں الطاف حسین ہیں، جس میں مشاہد حسین ہیں پنجابی رہنما، اور دوسرے سندھی رہنماؤں کی بھی خدمات رہ سکتے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر زرداری صاحب کو بھی اس کا وہ ایک ڈیلیگیشن کا یا مذاکرات کمیٹی کا انچارج بنا دیا جائے، اگر ان کی صحت اجازت دے، تو یہ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔
مگر اس ضمن میں یہ بہت سے کشیدگی پاکستان سے دور ہوگی، پاکستان کے ناراض رہنما بھی پاکستان میں آ جائیں گے، ان کی جو قومیں ہیں جو جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، جن کی ان کو بھی یہ تقویت پہنچے گی، وہ بھی خراج تحسین پاکستان کے اقتدار کو، اسٹیبلشمنٹ کو پیش کریں گے، اور یہاں کے لازمی تمام جو رہنما ہیں جن میں قداور رہنما جن کو میں کہتا الطاف حسین ہے اس وقت، جن کا کوئی بہرحال اس وقت تک تو بالخصوص سندھ کی شہری حلقوں کی سیاست میں ابھی کوئی متبادل نہیں آیا۔ اب یہ متبادل یعنی کہ ایسی کوششیں متبادل کی ہوں گی، مگر جو الطاف حسین ہیں وہ الطاف حسین ہیں اور جو دوسرے رہنما ہیں وہ دوسرے ہیں بہرحال۔ مگر ہر جماعت جو ہے، جیسے ایم پاکستان ہے، اس نے محب وطن ثبوت دیتے ہوئے پاکستان کی بقا کے لیے موجودہ حکومت کا ساتھ دیا، کافی ان کو اس میں سیاسی طور پر نقصان بھی ہو رہا ہے وہ بقول ان کے۔ اسی طریقے سے آفاق احمد نے اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، لازمی وہ بھی پاکستان کے دائرے آئین میں قانون میں رہتے ہیں۔ اگر الطاف حسین پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پاکستان کے مین مسئلے جو اس وقت شورشی عناصر سر اٹھا رہے ہیں بلوچستان میں یا دوسرے علاقوں میں، اور سندھی رہنماؤں سے بھی قوم پرست جو باہر ہیں ان سے بھی ان کے روابط ہیں، تو وہ اگر یہاں آ کے پاکستان میں پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، پاکستان کے مفاد میں سیاست کر رہے ہیں، پاکستان میں مسلسل پیشکش کر رہے ہیں، تو ان کی وہ پیشکش کو اگر پاکستان کی حکومت قبول کر لے اور پاکستان کا آئین، قانون، حکومت، اسٹیبلشمنٹ اجازت دیتی ہے، بالخصوص عدلیہ کا اگر فیصلہ بھی ان کے حق میں آ جائے جو آنے والے دنوں میں جس کی توقع کی جا سکتی ہے، تو پاکستان کے لیے وہ سود مند ثابت ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی میری رائے کے مطابق کہ ایسے رہنما جو پاکستان کا نام لے رہے ہیں اور پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پاکستان کو موجودہ یہ جو شورشی عناصر بالخصوص بلوچستان میں اور دوسرے علاقے ان سے نکال سکتے ہیں اور پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ کا نام بلند کر سکتے ہیں، پاکستان کا نام بلند کر سکتے ہیں، وہ اپنی سیاسی مذاکرات کر کے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی اور پاکستان میں ان کا ایک نام ہوگا۔ لازمی پاکستان کے لیے اگر ہے تو ان کی خدمات فوری طور پہ لی جائیں اور فوری طور پہ ان لوگوں کو پاکستان میں بلایا بھی جائے جو پاکستان کے آئین و قانون میں رہ کے مذاکرات کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔